الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بزرگ اور دوستوں اور دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا انعام ہے، احسان ہے، کرم ہے کہ اس نے جو ہے ہمیں ایمان والا بنایا ہے. ایمان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والا بنا کر زندگی گزارنے کا طریقہ، زندگی کے ہر شعبہ، زندگی کے جتنے بھی پہلو ہو سکتے ہیں، ان تمام پہلوؤں سے متعلق، ان تمام شعبوں سے متعلق انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے اور اپنی کتابوں کے ذریعے سے ہمیں ہدایت کی، ہماری رہنمائی فرمائی، اور ایک ایسا خوبصورت، حسین اور ایک معتدل راستہ، ہدایت، رہنمائی جو بالکل انسان کی فطرت کے مطابق ہے. انسان کی فطرت خود ان اصول اور ضوابط، ان ہدایات، ان رہنمائیوں کا تقاضا کرتی ہے. ایسی رہنمائی، ایسی ہدایت، ایسی گائیڈنس اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی تو بالکل ایک معتدل، عقائد سے متعلق کہہ لیجیے، عبادات سے متعلق، معاملات، معاشرت، اخلاق، ہر چیز کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے سے، اپنے رسول کے ذریعے سے ہمیں عطا فرمایا. عقائد بھی بہت ہی ہمارے بیلنس ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس کو انسان اپنا خالق مانتا ہے، مالک مانتا ہے، اپنا حاکم مانتا ہے، اس کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے. ساری کے ساری چیزیں ہمارے سامنے بالکل واضح اور کھول کر بیان کی گئی. اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہے، عقائد سے متعلق کہہ لیجئے، عبادات سے متعلق کہہ لیجئے، وہ سب کے سب بہت ہی بیلنس ہے، معتدل ہے، خوبصورت ہے، حسین ہے، اور انسان کی فطرت یہی تقاضا کرتی ہے کہ ایک معبود کے بارے میں یہی عقیدہ ہونا چاہیے اور اس کی عبادت انہی طریقوں پر ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کے بھی حقوق ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو بندے ہیں، جو انسان ہے، اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے، ان کے بارے میں بھی احکامات دیے. ان کو کہا جاتا ہے حقوق العباد. تو گویا کہ شارٹ میں، اجمال میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس کی دو قسمیں. ایک تو حقوق اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کے حقوق ہے. دوسرے حقوق العباد ہے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق ہیں. اور یہ جو حقوق العباد ہے، بندوں سے متعلق، اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے متعلق جو حقوق ہے، احکامات ہے، یہ بھی دین کا بہت ہی اہم شعبہ ہے. جیسے عقائد بہت اہم شعبہ ہے، ایمانیات بہت اہم شعبہ ہے، عبادت بہت ہی اہم شعبہ ہے، ان کی اپنی اپنی اہمیت ہے. اسی طرح حقوق العباد کی بھی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے کہ حقوق اللہ کا جہاں تک تعلق ہے،
اللہ تعالیٰ کے حقوق کا جہاں تک تعلق ہے، اگر کسی انسان سے اس میں کمی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، اس سے وہ یعنی کہ سرزد ہو جاتی ہے کمی کوتاہی، تو اس کا علاج بہت آسان ہے۔ حقوق اللہ میں اگر کمی کوتاہی سرزد ہو جاتی ہے تو اس کا علاج آسان ہے کہ بھئی انسان سے غفلت ہو گئی، کمی کوتاہی ہو گئی، تو کیا کرے گا؟ توبہ کرے، استغفار کرے، اس کے دل میں ندامت، شرمندگی پیدا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے، چاہے کتنا ہی بڑا گنہگار، کتنی نمازیں چھوڑی ہو، روزے چھوڑے ہو، اس کی تلافی کر لیتا ہے، قضا کر لیتا ہے، زکوٰۃیں چھوڑ گئی ہے اس کو ادا کر لیتا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہے اس کی تلافی بہت آسان ہے، توبہ اللہ استغفار کر کے انسان ندامت، شرمندگی کا اظہار کر لیتا ہے، 2 آنسو چھوٹے چھوٹے ہی بہا لیتا ہے، 2 قطرے بہا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن جو حقوق العباد ہے اس کا معاملہ ذرا سنگین ہے، اس کا معاملہ بڑا خطرناک ہے کہ اگر انسان نے کسی بندے کو تکلیف پہنچائی ہے، ایذا پہنچائی ہے، بندوں کے حقوق کو یعنی کہ اس نے ڈاکہ ڈالا ہے، غصب کیا ہے، تو اگر اس کو بعد میں ندامت اور شرمندگی بھی ہوتی ہے کہ میں نے غلط کیا، اچھا نہیں کیا، تب بھی اس کا وہ گناہ معاف نہیں ہوتا جب تک کہ وہ حقدار کو اس کا حق نہ پہنچا دے، جب تک کہ وہ جو صاحب حق ہے اس کا حق ادا نہ کر دے، یا پھر اس سے معافی نہ مانگ لے اور اس کو معاف نہ کر دے، اس وقت تک وہ معاف نہیں ہوتا۔ تو حقوق العباد کا معاملہ بنسبت حقوق اللہ کے زیادہ ڈینجرس، زیادہ سنگین ہے، لیکن معاملہ جتنا سنگین ہے اتنا ہی ہمارے معاشرے میں اس کے بارے میں غفلت زیادہ برتی جاتی ہے۔ حقوق اللہ کا معاملہ تو تھوڑا آسان ہے، جب بھی توبہ اللہ استغفار کرے گا، اللہ معاف کر دے، انسان ہے، تیرے بندے ہیں، تو نہیں معاف کرے گا تو کون معاف کرے گا؟ کس کے پاس جائیے آپ معافی مانگنے؟ تو اللہ تعالیٰ چل بھائی معاف۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جو تمہارے جیسے انسان ہے ان کو اگر تم نے تکلیف پہنچائی ہے، ان کو ایذا رسانی کا کام کیا ہے، تو ان کا یعنی کہ حق بھی ادا کرنا ضروری ہے اگر حق دبایا ہے تو، اور اگر اس کو تکلیف پہنچی ہے تو تکلیف کا ازالہ یہ کہ اس سے جا کے معافی مانگ لے۔ تو اتنا سنگین معاملہ ہے حقوق العباد کا، لیکن ہمارے معاشرے میں جو ہے نماز کو، روزہ کو، حج کو، زکوٰۃ کو، ذکر کو، تلاوت کو، تسبیح کو، عمرے کو، ان چیزوں کو تو دین سمجھا جاتا ہے اور دین سمجھنا بھی چاہیے، اور ان چیزوں میں انہماک ہونا چاہیے، کسی کو اس سے یعنی کہ چھٹی نہیں ہے، وہ تو ادا کرنا ہی ہے، لیکن صرف بتلانا یہ ہے کہ ان چیزوں کو تو دین سمجھا جاتا ہے، لیکن جو بندوں کے حقوق ضائع ہوتے ہیں ان کو دین سمجھا نہیں جاتا ہے، اور معاشرت سے متعلق جو حقوق ہے، معاملات سے متعلق جو حقوق ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اس کا دین سے کیا لینا دینا، یہ تو اپنا آپس کا معاملہ ہے انسانوں کا، اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا لینا دینا ہے، دین کا کیا لینا دینا ہے، اس میں شریعت کا اس سے کیا واسطہ، ایسا ہمارا عمل بتلانا ہے، یہ تو ہمارا آپس کا معاملہ ہے۔ لہذا جب یہ احساس ختم ہو جاتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا لینے دینا، تو یہ معاملہ اور زیادہ سنگین بن جاتا ہے، یہ معاملہ حقوق العباد کا اور زیادہ خطرناک بن جاتا ہے اور زیادہ ڈینجرس ہو جاتا ہے۔ ایک سادی سی مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ مثال کے طور پر یوں سمجھیے، ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، کیا نیریٹو کیا لوگوں کا سمجھ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص وہ اس کو جو ہے شراب کی عادت یا لت اس کو پڑ چکی ہے، شراب کا عادی ہو چکا ہے، تو ہر مسلمان چاہے اس کا دین سے تھوڑا سا بھی تعلق ہو تو اس کے اس عمل کو وہ برا سمجھتا ہے کہ وہ بہت گندی عادت ہے، اس بہت برا آدمی ہے۔ اور ایسی جو پینے والا ہے، شراب کا عادی ہے، وہ بھی اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں وہ یعنی کہ گنہگار سمجھتا ہے، مجرم سمجھتا ہے کہ یار مجھے گندی عادت لگی، اور اس کو اگر سمجھایا جائے تو اس کو ندامت اور شرمندگی بھی ہوتی ہے کہ ہاں مولانا یہ اچھی عادت نہیں، اب کیا کروں، چھٹ رہی بھی نہیں، اب دعا کرو، ایسا وہ کہتا۔
تو اگر کوئی شخص شراب کا عادی ہے، زنا وغیرہ کے اندر مبتلا ہے، جوا سٹا کر رہا ہے، تو وہ اپنے آپ کو مجرم سمجھتا ہے اور مسلمان بھی اس کو مجرم گنہگار سمجھتے ہیں۔ لیکن ایک شخص وہ ہے جو غیبت کے اندر مبتلا ہے اور لوگوں پر بہتان لگاتا ہے، لوگوں کے بارے میں غلط پروپیگنڈا کرتا ہے، تو جیسا ہم شراب کے عادی کو برا سمجھتے ہیں تب برا اس کو سمجھتے نہیں، اور وہ خود بھی اپنے آپ کو مجرم اور گنہگار سمجھتا نہیں، بلکہ شاؤ بن کے ہی گھومتا ہوں کہ نہیں سب برے، میں اچھا ہے سب سے۔ وہ کھلا ایسا کرتا، کھلا ڈھیکا ایسا کرتا، بہتان پر بھی اتر آتا ہے اور جھوٹے بھی، یعنی کہ لوگوں کے اندر کوئی بھی جھوٹی باتیں بھی پھنساتا ہے، جھوٹے پروپیگنڈے بھی کرتا ہے۔ تو نہ لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں اور نہ ہی وہ خود بھی اپنے آپ کو برا سمجھتا ہے، حالانکہ جیسے شراب پینا برا عمل ہے اور گنہگاری والا عمل ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا عمل ہے، ایسے ہی غیبت کرنا، کسی پر بہتان لگانا، جھوٹی افواہیں پھیلانا، لوگوں کو بدنام کرنا، یہ بھی برا عمل ہے۔ اس سے بھی اللہ ناراض ہوتا، لیکن اس کو کوئی برا سمجھتا ہے نہیں، عام معاشرے کا ہے، یہ تو سبھی کرتے ہیں۔ حالانکہ غیبت کرنا، بہتان لگانا، یہ اس لحاظ سے زیادہ سنگین ہے کہ اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے، بندوں کے حقوق سے۔ جب تک وہ سامنے والا معاف نہیں کرے گا، معاف نہیں ہوں گے۔ دیگر جو عبادات ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ دلہ کرنے سے معاف ہو جاتی ہے، استغفار کرنے سے معاف ہو جاتی ہے، اور اس لحاظ سے بھی غیبت وغیرہ کرنا زیادہ سنگین ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال فرمائے جو دوسرے کسی اور گناہ کے بارے میں استعمال نہیں فرمائے۔ نماز کے چھوڑنے کے بارے میں، نماز چھوڑنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس کے بارے میں الفاظ نہیں فرمایا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ تو جیسے مردار بھائی کا گوشت کھانا انتہائی گھناؤنی حرکت ہے، ایسے ہی اس کی غیبت کرنا، اس کی چغلی کرنا اور بہتان تو اور بھی آگے کی بات ہے، اس کے بارے میں جھوٹ پسارنا یہ تو اور بھی آگے کی بات ہے، اس کو کیسے پسند کرتے ہو؟ لیکن ہمارے معاشرے میں عام بات ہے، شاید کوئی مجلس خالی رہتی ہو اور اس کی سنگینی کا ہم سب کو احساس بھی نہیں، ہم سبھی مبتلا ہیں، ہم سب کو اس کے بارے میں اپنا یعنی کہ چنن منتن کرنے کی ضرورت ہے، محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنا حساب لینے کی ضرورت ہے کہ کہیں میں اس گناہ کے اندر مبتلا تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کو دیکھ رہا ہے، ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں پیش ہو کر اس کا جواب دینا ہے۔ اور جب کبھی ہم کوئی چیز کرے، کوئی عمل کرے، کوئی بات کرے، تو اس بات کا استحضار رکھے، اس بات کو سمجھ لے کہ کل میں جب اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کھڑے ہوں گا تو اس بات کو ثابت کر سکوں گا یا نہیں۔ جب کہ کوئی کام کرنا ہے، کوئی بات کرنا ہے، تو اس بات کو تھوڑا سا سوچ لے انسان کہ کل بھی اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کھڑے ہوں گا تو اس بات کو میں ڈیفائن کر سکتا ہوں یا نہیں، میں اس کو ثابت کر سکتا ہوں یا نہیں۔ کر سکتا ہے تو کر لے۔ پھر وہ کہا نہیں، اس کو لگا کہ نہیں یار کیسی کے جواب دے گی، تو پھر رک جائے گا۔ ایک اللہ والے کے پاس جو ہے انہی کا ایک مرید تھا، حضرت کی صحبت میں رہا کرتا تھا، بڑا خوش وہ بزرگ کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ حضرت ایک بہت ہی خوشی کی بات ہے۔ کہا کہ کیا بھائی؟ کہاں کہ مجھے جو ہے درجہ احسان حاصل ہو گیا۔ کیا حاصل ہو گیا؟ درجہ احسان حاصل ہوگا۔ درجہ احسان ایک بہت ہی بڑا درجہ ہے اللہ تعالیٰ کے قرب کا، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی کا۔ حدیث میں آتا ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسی کرو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے۔ اتنا استحضار ہو جائے، اور اگر یہ استحضار نہیں ہو سکتا تو کم سے کم اتنا استحضار حاصل کرنے کی کوشش کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اتنا تو کر سکتے ہیں۔ تو اس درجہ حاصل کر لینے کو درجہ احسان کہا جاتا ہے، اور یہ چیز بھی بہت مشق کے ذریعے سے انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ اللہ والوں کی صحبت میں جب وہ رہتا ہے، ایسے لوگوں کی صحبت میں اٹھنا بیٹھنا کرتا ہے، تب جا کے اس کا یہ مائنڈ سیٹ ہو جاتا ہے ہر کام کرتے وقت کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ورنہ تھوڑی دیر اس کو رہتا، کبھی یاد دلاؤ اللہ دیکھ رہا، باقی جاتا تو بھول جاتا کہ کیا ہے اللہ، جو کرنے کا اس کو الٹا سیدھا گندا وہی کرنا شروع کر دیا۔ ایسی انسان کی عادت ہو جاتی ہے، لیکن جب اس کی مشق کرتا ہے تو وہ چیز حاصل بھی ہوتی ہے۔
تو وہ جو اللہ والے کی خدمت میں پہنچا وہ شخص اس نے یہی کہا کہ حضرت مجھے درجہ احسان حاصل ہو گیا. تو اللہ والے نے کہا کہ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، مبارک ہو، لیکن ایک میں بات پوچھتا ہوں، مجھے بتا. کہاں کہ کیا حضرت؟ کہاں کہ جو تجھے درجہ احسان حاصل ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کا تجھے استحضار ہو گیا، بتا یہ صرف نماز پڑھتے وقت رہتا کہ دوسرے کام کرتا جب بھی رہتا؟ کیا پوچھے اللہ والے نے؟ صرف نماز پڑھتا ہے تو جب تجھے ایسا خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ اکبر کہنے سے لے کر سلام پھیرنے تک، اور جو دیگر زندگی کے شعبے ان میں بھی ایسا خیال آتا، تو وہ جو بہت خوش تھا اور حضرت کی خدمت میں آیا تھا کہ میں نے اپنی نماز کو کتنی اچھی بنا لیا، اس اللہ اکبر سے لے کر تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک مجھے یہ استحضار حاصل رہتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو سٹپٹا گیا اور کہنے لگا کہ حضرت یہ درجہ احسان جو ہے اس کا تعلق تو عبادت سے، نماز روزے سے اس کا تعلق. تو تم دوسرے زندگی کے شعبے بیوی بچوں کے پاس ہوتا ہے، جب بھی تجھ کو یہ استحضار ہوتا ہے، یہ بھی پوچھ رہے یہ بیوی بچوں کا اللہ تعالیٰ حاضر ہے اور اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اس سے کیا لینا دینا؟ تو حضرت نے کہا میں نے تجھ سے یہ سوال اسی لیے کیا تاکہ تیری غلط فہمی دور ہو جائے کہ جس طرح درجہ احسان کا تعلق نماز سے بھی ہے، روزے سے بھی ہے، حج سے بھی ہے، زکوٰۃ سے بھی ہے، ایسے ہی اس درجہ احسان کا تعلق زندگی کے ہر شعبے سے ہے. زندگی کے تو دکان پر بیٹھا ہے، اس وقت بھی تجھ کو یہ استحضار چاہیے کہ میرا اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. جب تم بیوی بچوں کے درمیان ہو تو اس وقت بھی تجھ کو یہ استحضار چاہیے کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ کوئی ایسا ریئیکشن نہ کر دوں، ایک اچھا باپ ہونے کا میں ثبوت دوں. اس بات کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ بیوی بچوں کے ساتھ تیرا کیا سلوک، یہ تجھے اس وقت حاصل ہوتا کہ بھائی پڑوسیوں کے ساتھ جب تو معاملہ کر رہا ہے اس وقت بھی تجھے درجہ احسان حاصل ہونا چاہیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو غرض کے ملازمت ہو، اگر کوئی سیٹ ہے اس کے ماتحت ہے ملازمین ہے تو اس کو اس بات کا استحضار ہونا چاہیے کہ میرا اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. کوئی مینجمنٹ ہے اس کو یہ چاہیے کہ میرا اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. کوئی ملازم ہے اس کو یہ چاہیے کہ میرا اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. تو غرض کے زندگی کے جتنے شعبے ہو سکتے، جتنے پہلو ہو سکتے ہیں، ہر موقع پر انسان کو یہ استحضار حاصل ہو جانا چاہیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو تب سمجھا جائے گا کہ بھئی تجھے درجہ احسان حاصل ہو گیا. صرف نماز میں ہوا تو اتنی خاص بات نہیں، اتنی خاص بات نہیں. تجھے صرف نماز کی حد تک حاصل ہوا، سب جگہ حاصل نہیں ہوا. اور تیرا تو پہلے کانسیپٹ ہی کلیئر نہیں تھا، نظریہ کلیئر نہیں تھا، وہی صحیح نہیں تھا. تو سمجھ رہا تھا صرف نماز سے اس کا لینا دینا ہے، نماز سے اس کا تعلق ہے. نہیں، اس درجہ احسان کا تعلق زندگی کی ہر گھڑی سے ہے، ہر لمحے سے. اسی لیے حدیث میں آتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول، ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا کہ ایک عورت بہت اچھی، اللہ کے رسول بہت نیک ہے. کہاں کہ بھی کیسی نیک ہے؟ کہاں کہ وہ دن بھر نمازیں پڑھتی رہتی ہے، رات بھر نمازیں پڑھتی، دن بھر روزے رکھتی. وہ ہماری طرح نمازی نہیں تھی، وہ 5 وقت کی نمازی بھی تھی اس کی، اور رات کو بھی نمازیں پڑھتی تھی، اور رمضان کے روزے تو رکھتی تھی، ایسے پیر جمعرات اور دیگر روزے بھی وہ رکھتی تھی. تو کہاں کہ اللہ کے رسول اس کا کیا حکم ہے، اس کا کیا انجام ہوگا؟ انجام کار کے اعتبار سے اس عورت کا کیا حکم ہے؟ جنتی ہے، جہنمی؟ کیا اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا کیا مقام مرتبہ ہے؟ تو اللہ کے رسول ہمارے جیسا رہتا تو ہم کیا ایڑا سوال کر رہا ہے، کیا بیوقوفی والے سوال اٹھا کے لائے. کتنی اچھی عورت ہے، وہ دن بھر جو ہے روزے رکھ رہی ہے، رمضان کے علاوہ بھی روزوں کا اہتمام کرتی ہے، اور فرائض نماز کے علاوہ واجبہ سنت موقعہ کے علاوہ بھی وہ نفل بھی پڑھے. تو اس کے بارے میں کچھ کیا آیا؟ 1 نمبر کی جنتی ہو. تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں، ابھی سوال کیا. اللہ کے رسول نے ایک سوال پیدا فرمایا کہ وہ اس کا لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسی رہتی؟ پھر نہیں، اللہ کے رسول سے پڑوسی کے ساتھ اچھا نہیں رہتی، پڑوسی کے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں ہے، اس کے پڑوسی سے خوش نہیں ہے. تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا پتہ ہے؟ وہ جہنمی. کیا رزلٹ دیا اس کا؟ جہنمی. حالانکہ دن بھر روزے رکھ رہی تھی، فرائض اچھا وہ دن بھر روزے فرض کے علاوہ کر رہی تھی،
وہ رمضان کے تو رکھتی تھی، 5 وقت کی نمازیں تو پڑھتی تھی، اشراق، چاش، تہجد وہ بھی سب کر رہی تھی، لیکن اس کے باوجود چونکہ انسانوں کے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں تھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہی عورت جہنمی ہے۔ پھر ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا کہ اللہ کے رسول ایک دوسری بھی عورت ہے کہ وہ جو ہے صرف فرائض پر، واجبات پر اور زیادہ سے زیادہ سنت موقعہ وغیرہ اس کا اہتمام کرتی ہے، زیادہ نفل وغیرہ اس کی زندگی میں نہیں ہے، تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ اللہ آپ کو کیا پیغام دیتا ہے، کیا ہدایت دیتا ہے، آسمان سے کیا آتا ہے آپ کے بارے میں، ان کے بارے میں، اس ایسی عورت کے بارے میں؟ تو کہاں کہ اس کا اپنے طرح کے انسانوں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ کیسا تعلق ہے، کیسا سلوک کرتی ہے۔ ہاں پڑوسی بہت خوش ہے اس سے، انسان اس کی طرح کے بہت خوش ہے، تو کہاں کہ وہ جنتی ہے، کہاں جنتی۔ اسی لیے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے کہ بھائی بزرگ بننا بہت آسان ہے، جو ہمارے یہاں بزرگ جس کو سمجھا جاتا وہ بننا آسان ہے، انسان بننا بڑا مشکل ہے۔ بزرگ بننا آسان، انسان بننا مشکل۔ کیوں؟ بزرگ کی ڈیفینیشن جو ہمارے نزدیک معاشرے میں ہم اس کو سمجھتے ہیں بھائی تھوڑا سا جبہ کرتا ہے اور یہ بھی سب ضروری ہے، یعنی کہ اس کی اہمیت کم کرنا مقصد نہیں، داڑھی ہے بھائی اس کی اور نماز وغیرہ پڑھتا ہے، یہ بزرگ چاہے انسانوں کو کتنا بھی تکلیف دیتا اور اس کا گھر میں کیا کر اپنے کو کیا لینا دینا، اور دوسروں کو ستاتا، جھوٹ بول دیتا، تھوڑا سا اس سے کیا غیبت کرتا، بس تھوڑی سی تھوڑا سا جھوٹ بولتا، بہتان لگاتا، اتنا ہی کرتا، لیکن باقی سب کام تو کرتا ہے، تو ہم اس کو کیا سمجھتے؟ بزرگ۔ تو بہرحال وہ ہماری نظر میں تو بزرگ ہے، اللہ کی نظر میں بزرگ نہیں ہے۔ اللہ کی نظر میں بزرگ وہی ہے جو حقوق اللہ بھی پورے پورے ادا کرتا ہو اور حقوق العباد کا بھی پورا پورا خیال رکھتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، کہ ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے شعبے ہونا چاہیے، آدھا تدھر آدھا بٹیر نہیں۔ عقائد بھی درست ہو، اللہ کی ذات پر اعتماد، بھروسہ، توکل، اس بات کو مانتا ہو کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، مجھے بھی پیدا کرنے والا ہے، وہ میرا خالق بھی ہے، میرا مالک بھی ہے، میرا حاکم بھی ہے، مجھ پر، میری باڈی پر اور اس کائنات پر اسی کا حکم چلتا ہے۔ یہ بھی عقائد بھی درست ہو، عبادات بھی پوری کی پوری ہو، معاملات بھی صحیح ہو، اور جو ہے معاشرت، اخلاق، سب کے سب پورے کے پورے شعبے اس کے زندہ ہو، یہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احادیث کے ذریعے سے بالکل واضح پیغام دے دیا، جو 2 حدیث میں نے ابھی ذکر کی کہ بھئی حقوق العباد یا پھر جو ہے نوافل، جو ہے نوافل کا تذکرہ چل رہا تھا کہ نوافل بہت اچھی چیز ہے، انسان کو کرنا چاہیے، بہت خوش نصیبی کی بات ہے، نوافل کا اہتمام کرنا بہت اچھی بات ہے۔ اگر سلک بیلنس ہو تو اچھا ہے نا بھائی۔ نوافل کی مثال سلک بیلنس تھی، اگر ہم کسی جگہ جاتے 100 روپے لگ رہے، اگر ہم کو پورا ٹوٹل خرچ 200 300 500 رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے آڑی اڑچن آ گئی تو کیا کس سے مانگتے پھریں گے اپن وہاں پر نئی جگہ پر، ایسا انسان سوچتا ہے۔ تو نوافل کی مثال بھی جو ہے آڑی اڑچن میں کام آنے والے جیسی، کچھ بھائی تہجد کا بھی ذخیرہ ہو گیا انسان کے پاس، اشراق کا بھی، چاشت کا بھی، ذکر کا بھی، تلاوت کا بھی، تسبیحات کا بھی، ان سارے نفل حج کا ہو گیا، نفل عمرے کا ہو گیا، سارے ذخیرہ، اچھی باتیں کرنا ایکسٹرا چیز ہے۔ اس کی مثال میں یوں سمجھے ٹانک کی، کہ انسان گھر کی دال بھاجی وغیرہ تو کھا ہی رہا ہے، گھر کی روٹی وغیرہ، لیکن اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے اس کا حاصل ہے، بادام بھی کھا رہا ہے، پستے بھی کھاتا ہے اور کاجو بھی کھاتا ہے، اور جو ہے وہ زیتون کا تیل استعمال کر رہا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، اچھی گاڑی استعمال کر رہا ہے، بہت اچھی باتیں کرنا چاہیے، ہے تو پیسے رکھنے کے لیے نہیں، پیسے کھانے پینے کے لیے دیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان بولتا ہے میرا مال میرا مال، انسان کا مال وہی ہے جو کھا کے ختم کر دیا، پہن کے وہ پرانا کر دیا، اللہ تعالیٰ کے بینک میں جمع کر دیا، وہی اس کا ہے، باقی کچھ نہیں ہے اس کا۔ وہ سب ڈھکوسلے بازی انسان کا ایک ہوا ہے، وہ شراب ہے، میرا ہے میرا ہے، جیسے انسان شراب دور سے دکھتا، پانی قریب میں جاتا کچھ بھی نہیں رہتا، ایسے ہی انسان اگر اس کو کھا نہیں رہا ہے، پی نہیں رہا ہے، اوڑھ نہیں رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ بھی نہیں کرتا ہے، تو صرف شراب ہے، وہ دور دور سے اچھا دکھ رہا ہے، کیش تو بھی کرا رہا نہیں، اس کا جو فائدہ ہے مال کا وہ حاصل ہی نہیں کر رہا ہے، بتا کیا تیرا مال؟ مال کا بھائی اصل جو روح ہے وہ کیا ہے، اس کو استعمال میں آنا چاہیے ہمارے،
اگر وہ استعمال میں نہیں آ رہا ہے، صرف پڑھا ہے، تو اس کو کیا کوئی کام کا نہیں ہے وہ مال. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری یہی رہنمائی فرمائی. تو بہرحال نفل جو ہے اس کی مثال ایک شلک بیلنس کی ہے، لیکن کل آخرت میں نفل کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا کہ بھئی تو نے فلاں نفل عمل کیوں نہیں کیا، چل بتا. لیکن حقوق العباد سے متعلق کل قیامت میں سوال ہوگا، اور حقوق العباد کی بیس پر، اس کی بنیاد پر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا. جیسے کہ 2 عورتوں کی مثال میں نے بھی حدیث کے ذریعے سے بیان کی کہ سب اچھا تھا اس کا، لیکن لوگوں کو ستاتی تھی، تراش دیتی تھی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا جہنمی عورت ہے. ایک عورت تھی تھوڑے یعنی کہ فرائض پر اکتفا کر رہی تھی، اللہ کے رسول نے فرمایا جنتی عورت ہے. پتہ چلا کہ جنت اور جہنم کا فیصلہ حقوق العباد کی بیس پر، اس کی بنیاد پر ہوگا. یہ اس کو سمجھانا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں آتا پوچھا کہ بھائی بتاؤ. اللہ کے رسول تربیت فرمایا کرتے تھے مختلف انداز میں اپنے صحابہ کی، اپنے ساتھیوں کی. تو ایک مرتبہ پوچھا کہ لوگوں بتاؤ غریب غربا کون ہے، مفلس کون ہے. حدیث میں مفلس کا لفظ آتا. مفلس کون ہے، غریب کون ہے. تو اپنے جیسے عام انسان کے ذہن میں کیا بات آتی ہے، بھائی پیسے روپے جس کے پاس نہیں ہے وہ غریب ہے. تو صحابہ نے بھی وہی جواب دیا کہ اللہ کے رسول ہم تو غریب اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس ڈالر یا کیش نہ، اس کو ہم غریب سمجھتے. اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، غریب وہ نہیں ہے. غریب میری امت کا وہ ہے، مفلس میری امت کا وہ ہے جس نے بہت نمازیں پڑھی ہوں گی، بہت روزے رکھے ہوں گے، یعنی کہ فرض کے علاوہ نوافل تو بہت کیے ہوں گے، اور صدقات خیرات بھی بہت کیے ہوں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے لوگوں کے حقوق کو غصب کیا ہوگا، لوگوں کو ستایا ہوگا، کسی کو پر بہتان لگایا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا دل دکھایا ہوگا. اب ایسا شخص جس کے پاس بہت سارے نیکی کے اعمال بھی ہے اور یہ ساری چیزیں بھی ہے، اب وہ کل قیامت میں جب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا تب یہ سارے کے سارے لوگ جن کو اس نے ستایا ہے، گالیاں دی ہے، ان کے حقوق غصب کیے، بہنوں کی وراثت نہیں دی ہے، بہنوں کی وراثت کا مال کھا لیا ہے، یہ ساری چیزیں ہوں گی. اب وہ کل قیامت میں حج بھی لے کر آئیں گا، عمرے بھی لے کر آئیں گا، تہجد اور بہت ساری چیزیں لے کر آئیں گا، لیکن یہ سارے لوگ بھی اس کے ساتھ ساتھ آئیں گے اور اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے. تو وہاں پر پیسے تو چلتے نہیں، وہاں کی کرنسی تو اعمال ہے. تو پھر یہ ہوگا کہ جتنے لوگ ہوں گے ان کو کھڑے کریں گے لائن میں، اس کے نمازیں اٹھا کر اس کے کھاتے، روزے اٹھا کر چل لے تو لے کر جا، اس کے جو ہے حج تو لے کر جا، اس کے عمرے تو لے کر جا، اس کے صدقہ چل تو لے کر جا. ایسا کرتے 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 سارے اعمال نیکیوں کے ختم ہو جائیں گے. پھر بھی یہ لائن لینے والوں کی باقی رہ جائے گی، پھر بھی لائن لینے والوں کی باقی رہ جائیں گی. ہم کیا کرتے ہوئے یہ تو سارا ختم، زیرو بیلنس ہو گیا، اور یہ ابھی لینے والے باقی. اب ان کے جو گناہ ہیں اس کے سر پہ ڈال دو، یعنی کہ اس کو 10 گھنٹے جس کی جو بھی سزا رہے گی وہ سب کے سب اس کے کھاتے میں ٹرانسفر کرو، اس کے کھاتے میں ڈال دو، اس کے نامہ عمل میں ڈال دو، اس کے سر پہ ڈال دو. تو وہ اس کی نیکیاں تو ختم ہو جائیں گی، وہ مانگنے والے جن کا جو تھا وہ سب باقی رہ جائیں گے. تو ان کے گناہ لے کر اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے، اس کے سر پر ڈال دیے جائیں گے. بتاؤ ایسے شخص کی حسرت کا، ندامت کا، شرمندگی کا، اس کا اندازہ ہم یہاں پہ لگا ہی نہیں سکتے. کتنی یعنی کہ شرمندگی ہوگی انسان، پتہ چلے نا کہ تو کچھ ہی نہیں ہے. یہاں پہ ایکسچینج بھی نہیں کر سکتے. چلو سعودی میں اپنے ہم نے کرنسی لے کر گئے تو ایکسچینج ہو جاتی، ادھر کے پیسے لے لے، ادھر کے پیسے لے لے. وہاں تو ایسا بھی کوئی سیٹ اپ نہیں ہے. کتنے ندامت ہوگی انسان، کتنی یار میں نے اتنا سب لے کر گیا تھا، حج لے کے گیا تھا، عمرے لے کر گیا تھا، صدقات لے کر گیا تھا، اتنے نفل لے کر گیا تھا، اشراق لے کر گیا تھا، اوابین لے کر گیا تھا، قرآن کی تلاوت لے کر گیا تھا، ذکر لے کر گیا تھا، تسبیح لے کر گیا تھا، درود شریف کی تسبیح لے کر گیا تھا، استغفار کی تسبیح لے کر گیا تھا، تیسرے کلمے کی تسبیح لے کر گیا. وہ سارے کے سارا ان لوگوں کے کھاتے میں چلے جائیں گے، اور بھی لوگ باقی رہ جائیں گے، ان کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں آ جائیں گے اور اس کی سزا اس کو بھگتنا پڑے گی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اصل میں مفلس یہ ہے، اصل مفلس اور غریب یہ ہے جس کے پاس پیسے نہیں، وہ غریب نہیں ہے. وہ تو بہرحال کوئی مالدار ہے، کوئی غریب ہے، کس کی روزی زیادہ ہے، کس کی کم ہے. اللہ تعالیٰ نے نظام ہی ایسا بنایا ہے، سب ایک جیسے تو نہیں ہو سکتے. سبھی کے پاس پیسے آ جائے، سبھی کے پاس ڈگری آ جائے، سبھی کے پاس عہدے آ جائے، دنیا میں ایسا سیٹ اپ نہیں ہے.
کسی کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے، تو یہ آدمی غریب نہیں، اصل غریب وہ ہے جو کل قیامت میں دھر لیا جائے گا۔ اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ بھئی حقوق العباد کا انسان بہت زیادہ خیال کرے، اس میں کمی کوتاہی بہت ہی سنگین معاملہ ہے، بہت ہی سنگین معاملہ ہے، بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ اگر ہم اپنے دین کو، شریعت کو اگر ڈیوائڈ کریں، اس کو تقسیم کریں 4 حصوں پر 25-25%، تو جو عقائد سے متعلق جو احکامات ہیں، عبادات سے متعلق جو احکامات ہے، اللہ کی ذات صفات سے متعلق نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے متعلق جو احکامات ہے وہ صرف 25% ہے۔ کتنے بچ گیا؟ 75۔ وہ 75 جو ہے 75% جو ہے وہ معاملات، معاشرت اور اخلاق سے متعلق سارے کے سارے احکامات ہیں۔ مدرسوں میں کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس کو ہدایت کہتے ہیں، اس میں ساری چیزوں سے بحث آتی ہے، عقائد سے متعلق بھی، اللہ کی ذات و صفات اور طہارت سے متعلق اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے متعلق۔ تو اس کی 4 جلدیں، کتنی؟ 4 والیوم میں اس کی 4 جلدیں۔ تو جو طہارت اور عبادات سے متعلق صرف 1 جلد ہے، اتنی موٹی ہے وہ بھی، اتنی بڑی ہے، تو کتنی ہے؟ 1 جلد۔ اور باقی 3 جلدیں کس سے متعلق ہے؟ وہ حقوق العباد سے متعلق ہے، معاملات، معاشرت سے متعلق ساری چیزیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ دین اسلام میں، شریعت میں حقوق العباد کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، اور ہمارے معاشرے میں ہم نے اس کا کیا حال کر رکھا ہے، ہم اس کو دین ہی نہیں سمجھتے، دین سے خارج ایک الگ چیز ہم یعنی کہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، اس کا دین سے کیا لینا دینا۔ تو اس کی اہمیت اور قدر، اور اس کی جو ہے قدر کو ہم کو اپنے دلوں میں پیدا کرنا ہے، کیونکہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے کہ بیوی کو کبھی بھی ہم نے گالی دے دی یا اس سے بھئی کوئی اس طرح کی بات کر لی، بچوں کے ساتھ بھی کسی بھی طرح جس طرح ہم نے چاہا ٹریٹ کر لیا، اسی طرح پڑوسی کے ساتھ بھی جیسا چاہا معاملہ کر لیا، اپنے سیٹ کے ساتھ جیسا چاہا معاملہ کر لیا، اپنے ملازم کے ساتھ جیسا چاہا معاملہ کر لیا، اپنے محلے کے یا اپنے گھر کے بڑے بزرگوں کے ساتھ، چچا تایوں کے ساتھ جیسا چاہے معاملہ کر لیا، ایسا نہیں ہے۔ ہر چیز کا جو ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں حساب دینا ہے، اور دین کا تعلق زندگی کے ہر شعبے اور ہر پہلو سے متعلق ہے، صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے متعلق نہیں ہے۔ تو دین کے اس کانسیپٹ کو، دین کے اس نظریے کو ہمیں صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ بھائی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات نے سنت ادا نہیں کی ہے وہ سنت ادا کریں۔